سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنے اچھے یہ پیارے لوگ ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ جاتے ہیں. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کچھ فنکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی اداکاری بلکہ اپنی شخصیت، گفتگو اور فہم و فراست سے بھی ایک منفرد مقام حاصل کیا. راحت کاظمی کا شمار بھی ان چند فنکاروں میں ہوتا ہے. ایک ایسا فنکار جس نے اداکاری کو شائستگی، وقار اور دانشمندی کا روپ دیا. کہ بعض لوگوں کو خوشیاں جلدی مل جاتی ہیں، بعض کو تیز سے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر خوشیوں کی حقدار تم. راحت کاظمی 30 جون 1946 کو شملہ، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے اور پارٹیشن کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا. ان کے والد وکیل تھے اور ان کی خواہش تھی کہ راحت بھی وکیل بنے. اس لیے راولپنڈی گورڈن کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد کی خواہش کے احترام میں لاہور سے LLB کی ڈگری حاصل کی. جب راحت گورڈن کالج میں پڑھ رہے تھے تب انہیں اداکاری کا شوق ہوا اور انہوں نے کالج کے ڈراموں میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ تاثر قائم کرنے میں عمر ہی نہ بیت جائے. LLB کے بعد انہوں نے لاہور سے ہی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا. یہ 1970 کا دور تھا جب انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور سول سرونٹ آفیسر بنے. اس درمیان وہ اینکر پرسن بھی کام کرتے رہے اور 1967 میں کسوٹی طرز کا پروگرام معیار بھی کر چکے تھے. سول سرونٹ آفیسر کی ملازمت کے ابتدائی 4 سالوں میں ہی انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ ملازمت ان کی فیلڈ نہیں بلکہ انہیں ایکٹر بننا ہے. چنانچہ انہوں نے سروس سے ریزائن کیا اور مکمل طور پر ایکٹنگ فیلڈ میں آ گئے. جتنے پیسے ہوں آپ کو ضرورت ہوں آپ لے لیجئے گا اور حساب مجھے کبھی مت بتائیے گا. کیا روز حساب پوچھو گے؟ حساب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. 1974 میں ساحرہ کاظمی کے ساتھ ان کی ملاقات ڈرامہ سیریل قربتیں اور فاصلے کے سیٹ پر ہوئی. دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. تب راحت کاظمی نے ان کی والدہ ممتاز قریشی سے ساحرہ کا رشتہ مانگا جسے قبول کیا گیا. یاد رہے ساحرہ کاظمی کے والد انڈیا کے معروف ایکٹر شایام سندر تھے جن کا انتقال اس وقت ہوا جب ساحرہ صرف 1 برس کی تھیں. یہ 25 اپریل 1951 کی بات ہے جب شایام سندر شبستان فلم کی شوٹنگ کے دوران گھوڑے سے گرے. ان کے سر پر شدید چوٹ آئی. ہسپتال پہنچتے پہنچتے انہوں نے دم توڑ دیا. شبستان فلم میں ان کے جو تھوڑے بہت سین باقی تھے وہ ان کی جسامت کے ہی کسی اور ایکٹر سے چہرہ دکھائے بغیر کروائے گئے. کتنی دفعہ میں نے تم سے یہ کہا ہے میرے کام اور میرے پیار کو کبھی تنازع میں مت رکھنا. میرے نزدیک دونوں سچی بات کہنے کے طریقے ہیں. راحت کاظمی نے ریڈیو، تھیٹر، ڈرامہ اور فلم چاروں میڈیم میں کام کیا. ڈراموں کی بنسبت فلموں میں ان کی کامیابی کا گراف نسبتاً نیچے رہا. انہوں نے 14 فلموں میں کام کیا جن میں 1976 کی انسانیت، 1978 کی مٹھی بھر چاول، 1980 کی آپ کی خاطر، 1982 کی جانے من شامل ہیں. فلموں کی بنسبت ڈراموں میں زیادہ کام کیا لیکن معیاری کام کیا اور زیادہ پسند بھی کیے گئے. ان کے بہترین ڈراموں میں قربتیں اور فاصلے، پرچھائیاں، کارواں، احساس، ننگے پاؤں، دھوپ کنارے اور تیسرا کنارہ شامل ہیں. تیسرا کنارہ تحریر بھی راحت کاظمی نے ہی کیا. عمارت سے کبھی بےایمانی کرو گے تو اپنی ذات کی عمارت بھی کبھی ٹھیک نہیں بنے گی. سمجھے؟ اگرچہ تمام ہی ڈراموں میں راحت کاظمی کے کرداروں اور کام کو سراہا گیا لیکن یہ 1987 کا ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے تھا جس میں انہوں نے ڈاکٹر احمر کا ایسا لازوال کردار نبھایا کہ ہر شخص ہی ان کے سحر میں گرفتار ہو گیا. اور اب اتنی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے اس کردار کو سراہا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے. اس ڈرامے میں مرینا
مرینا خان کے ساتھ ان کے پیئر کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اسی سال منی ڈرامہ سیریل احساس بنایا گیا جس میں راحت اور مرینا دونوں ہی تھے، لیکن اس کے بعد دونوں ڈراموں میں ساتھ نظر نہیں آئے۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی یہ تو یاد نہیں، لیکن جو پہلی یاد ہے وہ بڑی تلخ ہے۔ 1989 میں انگریزی ڈرامہ ٹریفک بنا جس میں انگریزی ایکٹرز کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکٹر جن میں جمال شاہ، طلعت حسین، فریال گوہر، ملک انوکھا، خالد انم، لطیف کپاڈیا اور راحت کاظمی شامل تھے۔ Seems to me that more heroin is being produced in this region, Mr. Wahid. More is being produced, but then we are recovering more too. We are certainly on top of it. راحت کاظمی کے اگر لانگ پلے کی بات کی جائے تو ان میں 1982 کے لانگ پلے زرد گلاب، بازدید اور سراب، 1983 میں رگوں میں اندھیرا، پھولوں والا راستہ، انجانے میں اور آدھے چہرے، 1988 میں یہ کہاں کی دوستی ہے، 1995 میں گل پھینکے ہیں اور ذکر ہے کئی سال کا شامل ہیں۔ ہاں نیلوفر، میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں، تمہاری فیوریٹ۔ راحت کاظمی کے اگر بچوں کی بات کی جائے تو ایک بیٹا علی کاظمی اور ایک بیٹی ندا کاظمی ہیں۔ علی کاظمی ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ 1995 میں لانگ پلے ذکر ہے کئی سال کا میں بھی کام کیا اور ڈرامے میں بھی ان کے بیٹے ہی بنے، جبکہ ندا کاظمی نے ابتدا میں ڈراموں میں کام کیا لیکن پھر اس فیلڈ کو خیر بات کہہ دیا۔ لیکن نہ معلوم آپ سے باتیں کرتے وقت یہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جس کی زبان تو میں سمجھتا ہوں لیکن معنی نہیں سمجھتا۔ راحت کاظمی نے اداکاری کے ساتھ ساتھ تدریس کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ مختلف یونیورسٹیوں میں انگریزی ادب پڑھاتے رہے اور نئی نسل کی فکری، اخلاقی اور فنی اعتبار سے رہنمائی کرتے رہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ فن ہو، تعلیم ہو یا شخصیت، ایک بھرپور مثال ہے کہ ایک فنکار صرف پردے پر ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ ویڈیو کا مقصد نئی نسل کو راحت کاظمی کے کام اور شخصیت سے متعارف کرانا تھا۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو راحت کاظمی کے فن سے محبت محسوس ہو تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان کا کون سا کردار سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ راحت کاظمی کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور اب کل کیا ہوگا یہ سب بیکار سوال ہے۔ میں سوچتا ہوں مرنا تو ہم سب نے ہے، پھر یادگاریں کس لیے؟